بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انظر کا و جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ روٹیوں کی ڈبوں میں لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم ہو جائے گی۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور طولو زندگی اور جوان نظر آتے ہیں۔ تنگ جینس کا استعمال نہ کرو، چہل قدمی ضرور کیا کرو، ادرک والی چائے ضرور پیا کریں۔ آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کیا کرو۔ انسانی جسم میں موجودہ نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ اسٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا، پرانا قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کی جبر توڑتا ہے۔ روزانہ کچا ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوانوں جیسی دکھائی دیتا ہے۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھے تو دیکھتے ہی چوم لیں۔ سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دے، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ 3 چیزیں بائی کو بائی کا دشمن بنا دیتی ہے: جان، راز، زبان اور زمین۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا، آنکھوں کی آگے اندھیرا آنا وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک کہاوت ہے کہ آپ جب چاہے دور جو سکتا ہے، مگر جب آپ چاہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ لیموں کے چھلکے ضائع نہ کریں، جمع کریں، واشنگ مشین میں ڈال دے اور مشین کو چلا دے، ساری جمی ہوئی میل نکل جائے گی۔ شادی کی بند کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو روزانہ 100 مرتبہ یا لطیف اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو اکھاڑنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ مومن کا نور ہے۔ ہم جتنے خوش رہیں گے، ہم کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی۔ اگر آپ اپنے مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کو موٹیویشن کم ہو جائے گی اور آپ کی کامیابی کا چانس کم ہو جائے گی۔ سفر کرنے سے دل کی دورہ اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا، خوشی ملنے، نفع حاصل ہو، ہاتھوں میں پلاہٹ نظر آئے تو یہ جسم میں آئرن کی کمی کا واضح کرتا ہے۔ ایسے میں کیلے زیادہ استعمال کریں۔ اگر دانت ٹیڑھا ہو گئے ہیں تو دانتوں کا روزانہ مسواک کیا کریں، دانت سیدھا ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینے سے گردوں کو صفائی کر دیتا ہے۔ مالٹا کھانے سے انسانی جسم بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ میں چھوٹے مکھی کا شاد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ جان بوجھ کر چینٹیوں اور زمین پر رینگنے والی جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق میں تنگی ہو جاتا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی آتی ہے۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے جلدی آ جاتا ہے۔ سبز رنگ غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سفید رنگ کی کپڑا پہنا کرو، کیونکہ سفید رنگ کی کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھ جاتا ہے۔
پاپ کارن صحت مند ترین چیز ہے، یہ ہڈیوں اور دانت کے لیے بہترین ہے۔ ناخن پر لیمن کی چھل کے رگڑا دو، ناخن مضبوط ہو جائے گی۔ دن میں 5 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے سے کوشش ضرور کریں، اس سے دماغ پر سکون ہوتا ہے۔ جس گھر میں سام بچے پیدا کر دیں وہاں مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماری قریب نہیں آتی۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چٹکن بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑے گڑ کھائے جائے تو 2 ہفتے لگاتار کریں، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن تک اس کو استعمال کریں۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھا لیا کریں۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھائیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھا کر کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم از کم 5 کیلے کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائے۔ یاد رکھیں ملک شیک نہیں بنانی۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے گریز کریں۔ دوپہر کی وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ شادی میں کسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول اور آخر 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کرو۔ قیامت کی چند ہولناک نشانیاں۔ عورتیں لباس پہن کر بھی نظر آئیں گی۔ زنا آسان ہوگا اور نکاح مشکل ہو جائے گا۔ بیوی اپنی شوہر کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ عورت اپنے بال چھوٹے رکھیں گے۔ لوگ روزہ رکھ کر پھر توڑ دیں گے۔ مرد حضرات عورتوں والے پیشن اپنائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ پتہ اس وقت پریشان ہوتا ہے جب آپ 10 بجے تک نہیں سوتے۔